میرے انتہائی قابل قدر سامعین محترم، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، اچھے اور برے میں تمیز کرنے کے لیے، نفع اور نقصان کے پہچان کے لیے عقل عطا فرمائی ہے۔ اور عقل وہ جوہر ہے اور وہ قیمتی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر جزا اور سزا ہے۔ ہم پچھلے کئی جمعوں سے حلال، حرام اور مشتبہ کمائی پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کی گفتگو کا تعلق بھی گزشتہ گفتگو کے اور اس سے پیدا ہونے والے سوالات کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ بات ہمیں بتائی گئی کہ مال انسان کی ضرورت ہے، لیکن ضرورت ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث میں اس کو فتنہ بھی کہا گیا ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس جو روپیہ ہے، میرے پاس جو پیسہ ہے، میرے پاس جو دولت ہے، یہ کسی طریقے سے بڑھ جائے، زیادہ ہو جائے، ڈبل ہو جائے۔ اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، کاروبار میں لگاتا ہے، تجارت کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، مشورے لیتا ہے کہ یار میرے پاس اتنے پیسے ہیں، ان کو میں کہاں لگاؤں، کیسے خرچ کروں، کس چیز میں انویسٹ کروں کہ یہ ڈبل ہو جائے، ٹرپل ہو جائے۔ جو انسان پیسے کو جانتا ہے نا، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یار کس طرح میں ڈبل کر لوں، اور اس کو یہ فکر لگی رہتی ہے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پیسے کیسے ڈبل ہوں گے، ہم کس طریقے سے اور کہاں پر انویسٹ کر کر ان پیسوں کو ڈبل، ٹرپل اور ٹرپل سے بھی 7 گنا زیادہ بڑھا سکتے ہیں۔ اسلام نے جہاں آپ نے یہ سنا مال کمانے کی اجازت دی ہے، مال جمع کرنے کی اجازت دی ہے، وہاں اسلام نے آپ کو انویسٹ کا طریقہ بھی بتایا ہے، کہاں لگانا ہے یہ بھی بتایا ہے، اور اس لگانے پہ پروفٹ، منافع کتنا ملنا ہے یہ بھی بتا دیا۔ اور مختلف مثالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مالدار کے پیسوں کے لگانے کے طریقے کو بھی بتایا اور اس پر ملنے والے منافع کو بھی بتایا۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، 1 روپیہ خرچ کرنے والے کی مثال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ اس خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی کاشتکار، کوئی زمیندار 1 گندم کا دانہ زمین میں کاشت کرتا ہے، اور اس 1 دانے سے 1 گندم کا خوشہ نکلتا ہے، اور اس 1 خوشے میں 7 بالیاں ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ اللہ مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ ایک کاشتکار نے 1 گندم کا دانہ زمین میں بویا، اور اس سے 1 گندم کا خوشہ نکلا، اس 1 خوشے سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو بتائیں 1 دانے سے کتنے دانے ملے؟ 700 دانے۔ 1 دانے سے 700 دانے ملے۔ اور اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس 700 دانے سے بھی زیادہ عطا کر سکتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت عطا کرنے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ اللہ وسعت عطا کرنے والے ہیں، جسے چاہیں دے دیں، اور جاننے والے ہیں جذبات کو دیکھ کر، نیت کو دیکھ کر، خلوص کو دیکھ کر، اور کام کرنے اور عمل کرنے سے پہلے ارادوں کو دیکھ کر اللہ ان ارادوں کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہے تجارت، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہاں خرچ کیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے نام پر، اللہ کو دیا جائے۔ اب یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گندم کے دانے سے بات سمجھائی ہے، اس میں 3 چیزیں ہیں۔
3 چیزیں، اور یہی 3 چیزیں مال خرچ کرنے کی شرائط ہے۔ یہاں 3 چیزیں، گندم کے دانے میں 3 چیزیں۔ پہلی چیز کاشتکار ہے، زمیندار ہے، جو ہل چلانے والا ہے یا ٹریکٹر چلانے والا ہے، پہلا بندہ وہ ہے۔ دوسری چیز دانہ ہے، اور تیسری چیز زمین ہے۔ اگر کاشتکار کم عقل ہوگا، وہ کاشتکاری کے اصول و ضوابط اور اس کے گر نہیں جانتا ہوگا، تو وہ ٹھیک طریقے سے اس دانے کی کاشتکاری نہیں کر سکے گا۔ زمین اگر بنجر ہوگی اور زمین میں وہ صلاحیت نہیں ہوگی، تو بھی وہ دانہ اس انداز سے نہیں اگے گا کہ ایک دانہ 700 دانوں تک پہنچ جائے۔ اور وہ دانہ زمین کے ساتھ ساتھ وہ دانہ بھی نسلی ہونا چاہیے جو دانہ آپ زمین میں بو رہے ہیں۔ اگر یہ تینوں چیزیں ہیں تو آپ ایک دانہ بوئیں گے، وہ 700 دانے آپ کو عطا کرے گا۔ یہی چیز اللہ کے نام پر خرچ کرنے کے اندر ہے۔ پہلی چیز، خرچ کرنے والا اس کی نیت کیا ہے؟ نام و نمود ہے، دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے یا اللہ کی رضا ہے؟ دوسری چیز، جو مال خرچ کیا جا رہا ہے وہ حلال ہے حرام ہے؟ اللہ پاک ہیں اور پاک چیز کو قبول فرماتے ہیں۔ حرام اگر کسی کے پاس ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اگر کسی کے پاس سود کا پیسہ ہے، چوری کا پیسہ ہے، ناجائز پیسہ ہے، اس کو صدقے کی نیت سے دینا کفر ہے۔ ثواب کی نیت سے نہیں دے سکتے آپ کسی کو، آپ دیں گے، خود بھی استعمال نہیں کر سکتے، آپ دے دیں، غریبوں میں بانٹ دیں، لیکن ثواب کی نیت نہیں ہے۔ تو اس لیے مال بھی پاک ہو، نیت بھی ٹھیک ہو، پہلی چیز۔ دوسری چیز، مال بھی پاک ہو، اور تیسری چیز، جس کو دیا جا رہا ہے وہ بھی مستحق ہو، زمین کی طرح اس کے اندر صلاحیت ہو۔ تو تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثال سے جو ہمیں سمجھایا ہے کہ 1 روپیہ 700 گنا بڑھا کر اس کا جو اجر دیا جا رہا ہے وہ تب دیا جائے گا جب یہ چیزیں ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ آسان الفاظ میں بات عرض کر رہا ہوں۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں نہ خرچ کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انصار میں سے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور مسجد نبوی کے قریب ان کا باغ تھا جس میں 600 درخت کھجور کے تھے۔ 600 کی بات نہیں کر رہا، 600 اس زمانے میں سب سے قیمتی باغ اور سب سے اچھی لوکیشن پر، مسجد نبوی کے قریب لوکیشن بھی اچھی۔ تو وہ فوراً کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ پر جو آیت اتری، ہمیں جو اس کا مفہوم سمجھ آیا کہ اللہ کو اپنی محبوب ترین چیز دی جائے، یا رسول اللہ میرا یہ باغ، اور اس باغ کا نام ہے بیر روحا۔ بیر روحا، یہ باغ میں نے اللہ کے رسول آپ کے سامنے اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ دیا جائے، رشتہ داروں کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ کہا نہیں، اللہ کا مطالبہ ہے کہ محبوب ترین چیز صدقہ کی جائے۔ اور میری اور آپ کی کیا کیفیت ہے؟ ہمارا کھانا ڈسٹبینوں میں تو چلا جاتا ہے، کچرے دانوں میں چلا جاتا ہے، کسی غریب کے گھر نہیں جاتا۔ ہمارے روٹی کے برتنوں میں روٹیاں سوکھ کر کباڑی کی ریڑھیوں میں 2 روپے کلو پر بکتی ہے، لیکن کسی غریب کے گھر نہیں جاتی۔ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ اور پتہ ہے کیا ہے؟ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ جس کسی کے در پر غریب کو بھیج دے نا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس شخص سے راضی ہیں۔ اللہ جس کی آدھی روٹی کسی غریب کے دسترخوان پر پہنچا دے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس بندے کا مال اللہ کے ہاں محبوب ہے، اور یہ بھی اللہ کے ہاں محبوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کا کھانا کسی غریب کے دسترخوان پر پہنچا دے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص اللہ کا محبوب ہے۔ اور ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ ہر کچن میں ایک شوپر لٹک رہا ہوتا ہے، اس کے اندر روٹیاں سوکھ رہی ہیں۔ بچوں کو دے کر دیکھیں بچہ کوئی کباڑیا تو نہیں آیا کہ اس کو ہم ٹکڑے بھیج دیں۔ سالن ہمارے خراب ہو رہے ہوتے ہیں، روٹیاں ہماری سوکھ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہے کہ ہم کسی غریب کے گھر میں وہ بھیج دیں۔ ہے ایسا یا نہیں ہے بھائی؟ میں بھی آپ کی سوسائٹی کا اور آپ کے معاشرے کا ایک فرد ہوں، یہ چیزیں میں بھی روز دیکھتا ہوں۔ خدا را، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب شوربے والا سالن بناؤ، تھوڑا پانی زیادہ کر دو تاکہ پڑوس میں کسی غریب کو بھی دے دیا جائے۔
نہ پیٹ بھرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے، نہ مال جمع کرنے کے لیے آیا ہے، بلکہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ آیت انصار کے بارے میں اتری۔ جب مہاجرین مکہ سے بے سر و سامانی کے عالم میں مدینہ آئے تو انصار نے اپنا سب کچھ ان کے ساتھ نفس کیا، 50%، مال ہو، جائیداد ہو، سب کچھ ہو۔ یہاں تک کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی 2 بیویاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مہاجر صحابی کو ان کا بھائی بنایا تو انہوں نے یہ مطالبہ کر یہ بات بھی ان کے سامنے رکھی کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دوں اور آپ ان سے نکاح کر لیں۔ اس کے بعد اللہ نے یہ آیت اتاری کہ اپنی آپ پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہم مال کمانا کوئی برا نہیں ہے، مال کو جمع کرنا بھی برا نہیں ہے۔ برا کیا ہے؟ برا کیا ہے؟ برا یہ ہے کہ ہم جمع کر کر چھوڑ کر مر جائیں اور پیچھے بچے مزے کریں اور پھر ان کو ہماری قبر کی جگہ کبھی پتہ نہ ہو۔ جو بزرگ موجود ہیں، یہ الفاظ میرے ان کے لیے ہیں، خدا را اپنی زندگی میں کچھ کر لیں، کوئی صدقہ جاریہ کر لیں، مسجد میں لگا دیں، مدرسے میں لگا دیں، یتیموں پر لگا دیں، فقراء پر لگا دیں، کہیں لگا دیں۔ آپ کی سوچ اگر یہ ہو کہ ہماری اولاد ہمارے بعد لگائے گی تو یہ صرف آپ کی خام خیالی ہے، یہ صرف خام خیالی ہے۔ تیسرے دن کے بعد وراثت تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ مرنے والے کے بعد وارث تقسیم ہو جاتے ہیں، بیٹے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ باپ کی پراپرٹی، باپ کیا جمع شدہ مال۔ سمجھدار لوگ، قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے لوگ، ایسے لوگ جو حلال اور حرام کی تمیز کو جانتے ہیں، باپ کے مرنے کے بعد اولادیں ایک دوسرے سے کٹ جاتی ہیں۔ پھر اگر والد یہ سوچے کہ میرے مرنے کے بعد اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ کرے گی، بالکل نہیں۔ اپنی زندگی میں کچھ کر لیں، اپنی زندگی میں کچھ کر لیں، اللہ کے نام پر دے دیں، یتیموں کا سہارا بن جائیں، صدقہ جاریہ کریں۔ یہ آپ کے لیے موقع ہے، جب تک سانس ہے تو چانس ہے۔ مال جمع کرنا برا نہیں ہے۔ آپ نے بلڈنگ بنا دی، حاجی صاحب کوئی گناہ نہیں کیا، آپ نے پیسے جمع کیے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ برا یہ ہوگا کہ آپ کے اس جمع شدہ پیسے پر آپ کی اولاد مزے کریں، نہ جائز کو دیکھیں، نہ ناجائز کو دیکھیں، نہ اچھے کو دیکھیں، نہ برے کو دیکھیں۔ آپ کے پاس اگر 10 روپے ہیں، اپنی زندگی میں کار خیر میں لگا دیں۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، سمجھدار انسان وہ ہے، میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کے ساتھ عقل عطا فرمائی، اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم فائدے والے کام کریں، اور فائدہ اس میں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ کر لیں۔ اور کیا کرنا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کو سمجھا دیا کہ قرآن آپ کو کیا کہہ رہا ہے، کہاں انویسٹ کرنی ہے، اللہ کے راستے میں دیں۔ اب کہاں دینا ہے، کس کو دینا ہے؟ بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص کا واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار تھا، اس نے رات کو نیت کی کہ میں صدقہ کروں گا، آج رات کو میں نے صدقہ کرنا ہے۔ وہ رات کو اٹھا، جو مال اس نے اپنے مال سے الگ کیا تھا وہ صدقہ اس نے کر دیا۔ صبح اسے پتہ چلا کہ یار رات کو میں نے جسے صدقہ دیا وہ کوئی چور تھا۔ اب وہ پریشان کہ یار صدقہ ہوا ہی نہیں، مستحق تک نہیں پہنچا، میں نے چور کو صدقہ دے دیا۔ اگلے دن اس نے پھر نیت کی کہ چلیں آج رات کو دوبارہ صدقہ کروں گا، یا اللہ میری نیت صاف ہے، آج رات کا صدقہ آپ قبول فرما لیں۔ دوسری رات کو جب وہ نکلا، اس نے جب صدقہ کیا تو صبح پتہ چلا کہ وہ صدقہ اس نے کسی فاحشہ اور زانیہ عورت کو دے دیا۔ صبح پھر پریشان۔ تیسری رات کو اس نے پھر نیت کی اور صدقے کے پیسے لے کر وہ نکلا، راستے میں جو آیا اندھیرے میں اس نے اسے دے دیا۔ صبح پتہ چلا کہ وہ صدقہ کسی مالدار کے ہاتھ چلا گیا۔ اب وہ چوتھی رات کو پریشان کہ یا اللہ اب کروں تو کیا کروں۔ چوتھی رات کو اسے خواب آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں اس سے کہہ رہے ہیں، اے میرے بندے، تو نے جو پہلی رات کا صدقہ کیا وہ بھی قبول ہے، دوسری کا کیا وہ بھی میں نے قبول کر لیا، تیسری کا صدقہ بھی میں نے قبول کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو کس کو دے رہا ہے، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو کیوں دے رہا ہے، تو کیوں دے رہا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، زکوٰۃ کے علاوہ، فرض زکوٰۃ کے علاوہ آپ کو تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کافر کو بھی آپ صدقے کا مال دے سکتے ہیں۔ آخری بات، گزشتہ جمعے کو ہم نے یہ بات کہی کہ بھائی اللہ کو نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کی تفصیل یہ ہے کہ اسلام کی پوری عمارت 5 چیزوں پر کھڑی ہے۔ ایمانیات، جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 عبادات، جس میں ہماری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تلاوت، صدقات، ذکر، اذکار، نوافل، ساری چیزیں آ گئی، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز معاملات، چوتھی چیز اخلاقیات، پانچویں چیز معاشرت،
معاشرت کا تعلق ہماری گھریلو زندگی اور رشتہ داروں کے ساتھ لین دین سے ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، یہ پانچوں چیزیں مل کر مکمل اسلام ہے، یہ پانچوں چیزیں مل کر مکمل اسلام ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر میں نے کہا تھا کہ اگر ہم دین کو فیصدی اعتبار سے تقسیم کرتے ہیں تو صرف 1% عبادات ہیں، باقی 4% جو ہے اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ عبادات کا دین میں کوئی درجہ نہیں ہے، بالکل ہے، لیکن پورا دین عبادات نہیں ہے، صرف ایک حصہ عبادات ہے۔ اگر حاجی صاحب صف اول کے نمازی ہیں، معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو یہ نماز اس کو نہیں بچا سکتی۔ تو اس لیے ہم نے پانچوں کے پانچوں کو لے کر چلنا ہے، ہمارے ایمانیات بھی ٹھیک ہوں، ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہوں، ہمارے عقائد بھی ٹھیک ہوں، ہمارے اخلاقیات بھی ٹھیک ہوں، ہماری معاشرت بھی ٹھیک ہو، اور تب جا کر ہم ایک کامل مسلمان بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کمانے کی اور پھر اس کو ٹھیک ٹھیک جگہوں پر لگانے کی، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔